حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدین تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہوگی، اس لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں رات دن مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت شعیب کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں، وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق غصب کرتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کی کوئی چیز دینا ہوتی تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے، جب آپ نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ فرماتے جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، کمزوروں پر ظلم نہ کرو۔ آپ فرماتے اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ اور تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار کہنے لگے اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کم کریں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام، تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو، ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ قوم کی باتیں سن کر فرماتے اے قوم، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا، کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح اور قوم صالحہ، قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ قومیں برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد نہ برپا کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، جو لوگ خدا پر ایمان لائے انہیں خوفزدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعیب کی قوم تجارت میں کرتی تھی، وہ تجارت میں بددیانتی کرتی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے کہ ہم تھے اور ان لوگوں کا تجھ پر ایمان لائے، ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے تم کو اور تم پر ایمان لانے والے کو، ہماری باتیں ماننا پڑیں گی، ہم جیسے پوجتے ہیں انہیں پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم سے زبردستی منوایا جائے گا، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے، چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی باتوں سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے بستی سے نکل گئے اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد
ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے کہ پڑے ہی رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔